کیونکہ باپ اگر اٹھ کے آ جائے گا پھر اس پہ موت آئے گی، آخر فنا تو ہے نا۔ لیکن قرآن کی خوشی پہ کوئی فنا نہیں، قرآن کے علم پہ کوئی فنا نہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال۔ فرمایا ہم اس جبار کے فیصلے پہ راضی ہیں کہ جس جبار نے ہماری قسمت میں علم کر دیا، قرآن کر دیا، اور ہمارے دشمنوں کی قسمت میں مال و دولت رکھ دی۔ فرمایا مال ان قریب فنا ہو جائے گا، علم پہ کبھی فنا نہیں ہے، کیونکہ علم اللہ کی صفت ہے۔ جب اللہ پہ فنا نہیں ہے تو اللہ کی صفات پہ بھی کوئی فنا بولو نہیں ہے، تو علم کبھی فانی نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے والا زندہ اور جاوید ہے، یہاں بھی اور قبر میں بھی اور اگلے حشر کے میدان میں بھی۔ مزے ہی مزے ہیں اس کے۔ قبر میں جانے کے بعد بھی اس کو یہ اعزاز اور اکرام ملے گا کہ فرشتہ آ کے سوال کرے گا مر ربک، تو ایک سرہانے کے پاس سے خوبصورت شکل کھڑی ہو جائے گی، اسے کچھ نہ کہو، اس سے سوال نہ کرو، مجھ سے سوال کرو۔ تو فرشتہ کہے گا تو اپنا تعارف تو کروا، تو ہے کون ہے؟ وہ کہے گا اس کا میں وہ قرآن ہوں جو دنیا میں مجھے پڑھا کرتا تھا، آج اس کی طرف سے میں تیار ہوں جواب دینے کے لیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے قبر میں 4 چوکیدار ہوں گے، 1 قاف اور 3 صاد۔ قرآن، قاف سے مراد قرآن اور صاد سے مراد صلاۃ، صوم، صدقہ۔ قرآن کام آئے گا، نماز کام آئے گی، روزہ کام آئے گا، دیا ہوا صدقہ کام آئے گا۔ اس لیے بولو سب سے بڑی خوشی قرآن والی خوشی ہے۔ کون سی خوشی؟ قرآن کہتے ہیں اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ اللہ نے 2 نعمتیں اس امت کو عظیم الشان دی ہیں، اور ان 2 نعمتوں کا کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی، ایک قرآن والی نعمت اور دوسری نعمت محمد جوان والی۔ دونوں نعمتیں اعلیٰ ہیں، قرآن بھی اعلیٰ، محمد جوان بھی اعلیٰ۔ کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے دی، انسان کو اللہ نے یہ وجود دیا، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے میرے لیے اور آپ کے تابع کر دیا ہے کہ نہیں؟ اس طرح کائنات کی ہر چیز میری اور تیری غلامی میں لگی ہوئی ہے۔ یہ کس کا کرم ہے؟ بولو نا، سارے بولو ذرا، یہ کس کا کرم ہے؟ آپ جانوروں سے کام لیتے ہیں، وہ آپ کے سامنے کوئی فریاد نہیں کرتے، آپ ان پہ بوجھ لاتے ہیں، ان پہ آپ سواری کرتے ہیں، ان کو ڈنڈے مارتے ہیں، بتاؤ کوئی فریاد کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں ان کے لیے کوئی عدالت بھی نہیں رکھی کہ وہ جہاں جا کر وہ تمہاری زیادتیوں کے خلاف استغاثہ دائر کر سکیں۔ یہ ساری نعمتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ بولتے نہیں آپ، ذرا سارے بولیں ایک مرتبہ۔ مجھے اس بات کا ضرور احساس ہے کہ آپ کو مہنگائی نے دبایا ہوا ہے، لیکن وہ تو آپ جانے، آپ کی یار جانے، اس میں تو ہمارا قصور ہے نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، ظلم کی رات جتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو ایک دن انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ آسانیاں فرمائیں گے، ہر تنگی کے بعد اللہ آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ تو بولو یہ سارا کرم کس کا ہے؟ یہ نعمتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ اپنی نعمتوں کو کی جھلکیاں قرآن میں بیان کر رہے ہیں۔ دیکھو دیکھو میری نعمتوں پہ غور کرو، میں نے کیسی کیسی نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے۔ انسان اپنے 6 فٹ کے وجود کے اندر غور کرے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تو ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، کبھی سمندر میں جھانکتا ہے، کبھی کہتا ہے میں سیاروں پہ پہنچ گیا ہوں اور میں نے چاند پہ کمندیں ڈال دی ہیں۔ فرمایا یہ سب کچھ تو ہو گیا ہے، لیکن تو اپنے آپ کو کیوں بھول گیا ہے؟ یہ اتنی بڑی نعمت ایک کائنات کی صورت میں اللہ نے تجھے دی ہے، ذرا اس پہ بھی غور کرنا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے کیا خوب فرمایا، فرمایا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنے دانش کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا۔ یہ موبائل پہ آپ بات کرتے ہیں، یہ سورج کی شعاعوں کی وجہ سے کہاں کہاں آپ بات کر رہے ہیں نا۔
تو شاعر مشرق کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اپنا کیا بنے گا اس وجود کے لیے، اس کائنات کے لیے؟ کوئی غور نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کی نعمتیں میں نے تیرے لیے بنائی ہیں، اور ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی دو نعمتیں، ایک قرآن والی نعمت، دوسری نعمت محمد جوان والی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سو گئے میرے خیال نہ جاگ دے ستے دی میں تسی جان چھوڑ دیں انشاءاللہ۔ سب سے بڑی نعمت، دو نعمتیں، ایک نعمت قرآن والی، دوسری نعمت محمد جوان والی۔ محمد جوان والی اتنی بڑی نعمت، اتنی عالی شان نعمت، یہ نعمت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ یہ امت کتنی عظیم امت ہے کہ اللہ نے اپنی آخری نعمت، جو ساری نعمتوں کی سردار امام الانبیاء کی صورت میں اللہ نے اس امت کو عطا کی، اور یہ نعمت دینے کے بعد اللہ نے احسان بھی جتلایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے کسی نعمت پہ احسان نہیں جتلایا، لیکن آمنہ کے لال جو علی نعمت، وہ عظیم نعمت ہے کہ اللہ کو بھی اس نعمت کے دینے پہ ناز آیا کہ میں نے کیسی نعمت اس آخری امت کے حوالے کی ہے۔ لوگوں اس نعمت کی قدر کرو، اس نعمت کو پہچانو۔ آج ہم نے اس نعمت کو پہچانا تو ہے، لیکن پہچاننے کا حق ادا بولو کیا ہے؟ زبان سے تو دعوے تو ہمارے بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب جیسی نعمت کی ہم نے قدر نہیں کی۔ یاد رکھو جو اس نعمت کی قدر نہیں کرے گا، دنیا کے اندر بھی خسارہ اٹھائے گا، آخرت میں بھی خسارہ اٹھائے گا۔ آؤ جن لوگوں نے اس نعمت کی قدر کی، وہ لوگ ہیں صحابہ کرام کی جماعت، وہ اتنی پیاری جماعت جنہوں نے آمنہ کے لال والی اس نعمت کی جب قدروں قیمت کو سمجھا، اس نعمت کو جب اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اپنے دل و دماغ میں بسایا، تو پھر ان کے لیے اللہ کے محبوب کی محبت میں بچے قربان کرنے پڑے تو ان کے لیے کوئی مشکل، جان دینی پڑی تو کوئی مشکل نہیں، مال دینا پڑا تو تب بھی ان کے لیے بولو بولو کوئی مشکل نہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کائنات کی ساری نعمتیں ہم سے چلی جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے، آمنہ کے لال والی نعمت ہم سے نہ جائے۔ حضور کے ایک صحابی، غالباً ان کا نام حضرت عبد الرحمن ہے، ایمان لے آتے، ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ ماں کو اطلاع ملی، اماں جی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے۔ فرمایا بیٹا خیال کرنا، تیرا چچا بڑا بدبخت ہے، اس کو اگر اس بات کی خبر مل گئی وہ تجھے گھر سے نکالے گا، جائیداد سے محروم کر دے گا۔ چچے کو اطلاع مل جاتی ہے کہ تیرے بھتیجے نے تو آمنہ کے لال کا دامن تھام لیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، حلقہ بگوش اسلام ہو گیا ہے۔ بدبخت چچے نے بھتیجے کو بلایا کہ میں تیری پرورش کر رہا ہوں، یاد رکھنا اگر تو نے محمد کا دامن نہ چھوڑا میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، تجھے جائیداد سے محروم کر دوں گا۔ سنے اللہ کے محبوب کے اس سچے عاشق نے، سچا عاشق اور سچا عاشق، سچا بھی سچا بھی، سچا عاشق سچا عاشق اپنے چچا کے سامنے بولا، چچا جی آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر گزریں، مجھے یہ بات تو قبول ہے کہ آپ مجھے جائیداد سے فارغ کر دیں، مجھے یہ بات بھی منظور ہے کہ آپ مجھے گھر سے نکال دیں، مجھے یہ بات بھی قبول ہے کہ آپ مجھ سے سوشل بائیکاٹ کر لیں، لیکن اللہ کے محبوب کا دامن چھوڑنے کے لیے میں قطعاً تیار۔ مجھے کائنات کی وہ نعمت ملی ہے، ساری جائیداد ایک طرف، ساری زمینیں ایک طرف، آمنہ کے لال والی نعمت کا کوئی نعمت مقابلہ۔ حتیٰ کہ اس بدبخت چچے نے جائیداد سے بھی محروم کر دیا، گھر سے بھی نکالا، اور نکالا بھی کس انداز میں، بدبخت چچے نے اپنے بھتیجے کے گلے کے کپڑے بھی نکال دیے، برہنہ حالت میں
اپنی اماں کے پاس گیا، اماں جی میرے چچا نے تو میرے گلے کے کپڑے بھی نکال دیے، بیٹا میں نے تجھے پہلے کہا تھا تیرا چچا بڑا بدبخت ہے، وہ تیرے ساتھ یہی کچھ کرے گا۔ ماں کی ممتا جوش میں آئی، ماں نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنی چادر اتاری، اس کے 2 ٹکڑے بنائے، ایک سے اس کے سطر کو ڈھانپا، ایک اس کے مونڈے پہ ڈالا۔ وہ انہی چادر کے 2 ٹکڑوں میں ہنستا مسکراتا کھیلتا کودتا ہوا دربار رسالت میں پہنچتا ہے۔ راستے میں بیٹھا ہوا ہے، انتظار میں صحابہ گزر رہے ہیں، ایک گزر رہا ہے کیوں بیٹھے ہو، دوسرا گزر رہا ہے کیوں بیٹھے ہو۔ گزرتے گزرتے آخر میں آمنہ کے لال امام الانبیاء تاجدار مدینہ سب کو صلی اللہ ہو، اونچی آواز سے درود پڑھا کرو، تمہارے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں، تم درود پڑھتے ہو، وہ یہاں سے درود اٹھا کر روزے رسول پہ پہنچا دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے سامنے نام لے کر کہتے ہیں فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ پڑھو گے نا انشاءاللہ؟